السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک، آج کا موضوع اینٹم ٹارٹ یا اینٹمونیم ٹارٹرم۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں استعمال ہونے والی یہ دوا عام طور پہ سینے کے امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس دوا کے اثرات بچوں، بڑوں اور ضعیف اشخاص پہ یکساں پائے جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ بچوں کے سینے کے امراض میں معالجین اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کراتے ہیں۔ اس میں سینے کے امراض کے ساتھ معدے کی تکالیف، مختلف امراض اس کی افادیت میں شامل ہیں۔ وہ بچے خصوصاً جو جلدی سینے کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں اس دوا کا بہترین رزلٹ پایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ وہ بچے جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ سینے کے امراض کا شکار ہوں، یا عام دنوں میں بھی ٹھنڈی کھٹی چیزیں کھانے کے بعد سینے کے امراض میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ دوا تیر بہدف کا کام کرتی ہے۔ اینٹیمونیم ٹارٹ عام طور پہ انفرادی طور پہ بھی سنگل ریمیڈی کے طور پہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ہیلپنگ میڈیسن بھی اس کے ساتھ آلٹرنیٹ کر کے یا کسی حد تک ملا کے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہیلپنگ میڈیسن اس کے ساتھ یا تو آلٹرنیٹ کی جائے یا انفرادی طور پہ اس کا استعمال کیا جائے۔ سینے کے امراض میں بعض سمٹمز، بعض علامات اس کے بڑے واضح ہیں۔ مثال کے طور پر میں فرداً کچھ تکالیف سینے سے متعلق پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس کے مطابق اس دوا کا چناؤ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس دوا کی مماثلت کئی ساری ہومیوپیتھک میڈیسن سے ملتی ہے، لہٰذا سنگل ریمیڈی کے طور پہ اس کو بہت دیکھ بھال کے چناؤ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو اس بات کی تشویش نہ ہو کہ آپ نے دوا کا چناؤ، سلیکشن آف میڈیسن صحیح نہیں کی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بچوں، بڑوں اور بوڑھے اشخاص کی دمے میں ایستھما، برونکائٹس، سینے کی دیگر تکالیف جس میں ریٹلنگ کف، بلغمی کھانسی، الٹیوں کے ساتھ اور بغیر الٹی کے، یہ سب علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ بچے کو اگر سانس کی تکلیف ہے، اور ایسے بچے جو بچپن ہی سے سانس کی تکلیف میں مبتلا ہیں، جن کو ایستھما رہتا ہے، اس میں اس دوا کو عام طور پہ ایپیکاک کے ساتھ دیا جاتا ہے اور اس کے بہت اچھے رزلٹ پائے گئے ہیں۔ میں دوبارہ اینٹم ٹارٹ سنگل ریمیڈی کی طرف آتا ہوں۔ پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں، اس دوا کی مماثلت کئی ساری میڈیسن سے ہے۔ اس میں اس کا چناؤ دوا کے علامات، خاص علامات کے طور پہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر فاسفورس، ایپیکاک، آرسینک اور دیگر دوائیاں، کالی بائی کرومیکم وغیرہ بھی اس سے کافی مماثلت رکھتی ہے۔ ہم اینٹم ٹارٹ کا استعمال اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ علامات، خاص طور پہ اینٹم ٹارٹ ہی کو اسٹڈی کرنے کے بعد دیکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پر جب ایستھما کی کنڈیشن ہوگی تو بچے کے نتھنے پھڑک رہے ہوں گے، ایک چیز یہ ہو گئی۔ کھانسی میں بلغم کی شدید آواز آئے گی، جیسے ایسا محسوس ہوگا کہ پورا سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا۔ ناک سے جو نزلہ نکلے گا وہ بہت لیسدار رطوبت والا یا پانی جیسا نکلے گا، اور سینے میں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے گاڑھا بلغم پورے سینے میں بھرا ہوا ہے۔ آکسیجن لنگس میں صحیح طریقے سے نہیں جا پائے گی، لہٰذا بچہ جلدی سانس لے گا۔ جلدی سانس لینے کی صورت میں جو کھانسی کا شدید دورہ پڑے گا، اس میں کف اتنی ہوگی کہ لگے گا کہ بس اس کا ایک کسی چیز میں وہ بندھی ہوئی ہے اور اس کو پنکچر کرنے کی دیر ہے، اور یہ الٹی کی صورت میں نکل آئے گی۔
اینٹم ٹارٹ کی ایک خوراک ہی اس بات کے لیے کافی ہوتی ہے کہ بلغم بآسانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ الٹی کی صورت میں نکلے یا نیزل ڈسچارج کی صورت میں نکلے۔ بعض دفعہ یہ پوٹی کے ذریعے بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ سانس جلدی جلدی لینا، گھبراہٹ ہونا اور چھوٹے چھوٹے سانس لینا، یہ اینٹم ٹارٹ کی خاص علامات میں سے ہے۔ اینٹم ٹارٹ سینے کی تکلیف کے علاوہ میزلز اور چکن پاکس کی بھی علامات کے مطابق ایک اچھی دوا ہے۔ میزلز میں برائیونیا اور اینٹم ٹارٹ یکساں کام کرتی ہے۔ برائیونیا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ برائیونیا کا سینہ خشک ہوتا ہے، جبکہ اینٹم ٹارٹ کا سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں میں میزلز کی علامات پائی جاتی ہیں۔ معدے کی تکالیف کا اگر ہم احاطہ کریں تو معدے میں زیادہ تر پیٹ میں تکلیف اور موشن ہوں گے۔ اس کے علاوہ الٹیاں ہوں گی، طبیعت میں بہت زیادہ کمزوری ہوگی اور کچھ بھی کھانے کے بعد فوراً الٹی ہونا اور الٹی ہونے کے بعد سو جانا، یہ اینٹم ٹارٹ کی علامات ہے۔ یہی علامات ایتھوزا میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ اینٹم ٹارٹ کے ساتھ اگر ایپیکاک کا انتخاب کرتے ہیں تو کھانسی کے ساتھ یا سانس کی تکلیف کے ساتھ ایپیکاک میں زبان کلیئر دکھائی دیتی ہے، اس میں کوئی کوٹنگ سفید یا یلو نہیں ہوگی، ٹنگ بالکل کلیئر ہوگی اس میں۔ اینٹم ٹارٹ ایسی دوا ہے کہ جو سینے میں یا معدے میں کوئی ایسی زہریلی رطوبت ہو یا بلغم ہو، اس کو سینے میں ٹھہرنے نہیں دیتی اور یہ بلغم کو اکھاڑ کے پھینک دینے کی بہترین دوائیوں میں شامل ہے، یعنی کہ گریٹ ایکسپیکٹورنٹ دوائیوں میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو اینٹم ٹارٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی خاص علامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کرونک برونکائٹس ہو یا ایکیوٹ برونکائٹس ہو، کرونک پلمونری ڈیزیزز ہو یا ایکیوٹ ڈیزیز ہو، دونوں میں اینٹم ٹارٹ کا استعمال یکساں طور پہ کیا جاتا ہے۔ سینے کی تکلیف کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے، بخار کی علامات بھی اینٹم ٹارٹ میں شامل ہیں۔ کرونک برونکائٹس میں سمٹمز یہ ہوں گے کہ بلغم لازمی طور پہ سینے میں موجود ہوگا۔ کالی بائیکرومیکم کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے، کالی بائیکرومیکم میں اگر دوا استعمال کی جائے تو بعض دفعہ کرونک کیسز میں جہاں پہ سینے میں سانس کی باریک سے باریک نالیوں میں برونکیولز میں اگر بلغم موجود ہے تو وہ بھی اکھاڑ کے پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض دفعہ ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر کی صورت میں کالی بائیکرومیکم کا استعمال کم کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ ہائی فیور میں اتنا اچھا کام نہیں کرتی۔ اس کا استعمال ترک کر کے پھر ایسی دوا کا چناؤ کرنا چاہیے جو سینے کی تکلیف کے ساتھ بخار میں بھی اچھا فائدہ دے۔ اینٹم ٹارٹ میں یہ نہیں ہوتا۔ اینٹم ٹارٹ میں جب بلغم اکھڑنا شروع ہوتا ہے، نکلنا شروع ہوتا ہے، تو اس سے عام طور پہ ٹیمپریچر نہیں بڑھتا۔ انفرادی دوا کے طور پہ چاہے استعمال کریں اینٹم ٹارٹ کو یا کمبینیشن کے ساتھ کریں، دونوں صورتوں میں اگر ہیلپنگ میڈیسن بھی لی جا رہی ہے، آلٹرنیٹ کی جا رہی ہے، بہت اچھا استعمال ہے۔ جہاں سینے کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ جلد سے جلد آرام ہو۔ کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ مریض آپ کے پاس نہیں ٹھہرتا زیادہ دیر، آپ اس کو 1 سے 2 دن میں یا 1 خوراک 2 خوراک میں ہی رزلٹ اگر آتا ہے تو مریض مطمئن ہوتا ہے، اور اگر ایسی تکالیف میں جہاں پہ ایستھما انوالو ہو وہاں پر مریض آپ کے پاس نہیں ٹھہرے گا، وہ فوراً معالج کو تبدیل کر لے گا۔ لہٰذا اینٹم ٹارٹ کے ساتھ ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر جو بھی دوا دوسری بنتی ہے وہ دی جا سکتی ہے، خاص طور پہ ایپیکاک اس کے ساتھ ملا کے دی جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ پائے گئے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر سلطان رضا فرام کراچی۔